بعض دوستوں کے دل میں ایک اور اشکال آتا ہے. ہم جو یہ بیٹھ کے خاص طور پر ہمارے نقشبندی سلسلے میں کہ جو بیٹھ کے سر جھکا کے اللہ اللہ کر رہے ہیں، اس کا کیا فائدہ ہے؟ ہماری کنٹریبیوشن کیا ہے اس دنیا میں کہ جی لوگ ایجادیں کر رہے ہیں اور نئی نئی چیزیں بنا رہے ہیں، دنیا کو اتنا فائدہ ہو رہا ہے، اور ہم وہی ٹائم میں ایک کونے میں بیٹھ کے اللہ کو یاد کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، دن میں اپنا کام کر رہے ہیں، مگر بہت سارا اس کے بعد 5 بجے کے بعد ہم اپنا وقت بہت سارا گزار رہے ہیں صرف سر جھکائے. ہم تو کچھ بھی نہیں کر رہے، ہم تو صفر کر رہے ہیں. ہم تو بیکار ہو گئے نا جی. کمال تو ان لوگوں کا ہوا جس نے کسی نے جہاز بنا دیا، کمپیوٹر بنا دیا، فلانا بنا دیا. میں نے جواب میں عرض کیا کہ پہلے تو یہ بتائیے کہ جس چیز کو آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس نے واقعی بڑا کمال کر دیا، ایسی بلڈنگ بنا دی، ایسا کمپیوٹر بنا دیا، جہاز بنا دیا، راکٹ بنا دیا، اس کے جہاز، بلڈنگ، راکٹ، ٹیکنالوجی کا فائدہ اس کی ذات کو کتنے سال تک ہوگا، اور اس ٹیکنالوجی کا فائدہ اس دنیا کو کتنے سال تک ہوگا. مثال کے طور پہ میں نے کوئی چیز ایجاد کر لی ہے، حد میں حد اس کا فائدہ میری زندگی تک ہوگا نا مجھے. تو لیٹ اس سپوز کہ جی میں 200 سال زندہ رہوں گا، یہی فائدہ ہوا نا. 200 سال، اول تو 200 سال بھی نہیں، 100 سال کسی کی زندگی نہیں ہے. اور اگر اس نے 20 سال کی عمر میں بھی کیا ہے تو 80 سال بھی اس نے فائدہ اس سے نہیں اٹھایا. ٹھیک ہے، چلیں جی آپ تو ختم ہو جائیں گے، مگر ہم نے دنیا میں کچھ کنٹریبیوشن تو کی. اس دنیا میں آپ کی کنٹریبیوشن کتنے سال چلے گی؟ 100 سال، 500 سال، 1000 سال، 10,000 سال. جس نے کولو کی بیل کی ٹیکنالوجی انوینٹ کی تھی کہ اگر آپ نے وہ کولو کا بیل دیکھا ہو، یا وہ جو دیہاتوں میں کنویں سے پانی نکالتے ہیں، بیل گول گول گھومتے رہتا ہے اور بیچ کا ویل اس کے گھومنے سے وہ بیچ کا ویل گھوم رہا، وہ بھی ایک ٹیکنالوجی ہوگی نا اپنے زمانے میں. وہ ٹیکنالوجی کتنے سال، اب تو ٹیوب ویل آ گئے تو ٹیکنالوجی ختم. اور لیٹ اس سپوز کہ رہتی دنیا تک وہ ٹیکنالوجی کام آئی، تو اب دنیا نے کتنا رہنا ہے؟ 1000 سال، 2000 سال، 10,000 سال، 10 لاکھ سال، کروڑ سال. اس سے اوپر تو دنیا نہیں ہے نا، واللہ العالم. تو اس کا مطلب ہے کہ جو بھی یہ لوگ کام کر رہے ہیں اس قسم کے لوگ، اس کا 10 کروڑ سال مثال کے طور پہ، یا 20 کروڑ یا 30 کروڑ سال اس کا فائدہ ہے. مگر جو آدمی بیٹھ کے اللہ کا نام لیتا ہے ایک بار، اس کا فائدہ کتنا لمبا ہے. اس کی ذات کو اس کا ایک بار اللہ کا نام لینے پہ کتنا بڑا فائدہ ہے. 1 سال کا فائدہ ہوگا، کروڑ سال کا ہوگا، 10 کروڑ سال کا، 1 خرب سال، 2 خرب سال نہیں. اس ایک بار اللہ کے نام لینے کا فائدہ یہ ہے کہ لا متناہی، انفینٹی آف ٹائم، اس کا فائدہ اس کی ذات کو ہو رہا ہے. ٹھیک ہے نا. اب میں نے آج یہ بات یوں سمجھنا اور بھی آسانی ہے کہ ایک ٹویوٹا کمپنی کتنی گاڑیاں اور کتنے ہزاروں امپلائیز ہیں ان کے، جو بڑی محنت مشقتوں سے اتنی بڑی گاڑی بناتے ہیں، اور وہ میرے خیال 10-20 ہزار ڈالر کی ہوتی ہے. اور ٹھنڈی مشین میں بیٹھ کے مائکروسافٹ کیا پروگرامز بناتے ہیں. آپ پروگرام میں بتائیے، ایک کمپیوٹر تو ایک بار آپ $1000 کا لے لیتے ہیں، مگر اس میں $50,000 کے آپ سافٹ ویئر ڈالتے ہیں. حالانکہ سافٹ ویئر والے نے زیادہ مشقت کی، کام کی، یا ہارڈ ویئر والے نے زیادہ کام کیا؟ ہارڈ ویئر والے نے زیادہ کام کیا. تو کیا ہے کہ جب آپ نے ایک بار اللہ کا نام لیا تو آپ کو کتنا فائدہ ہے کہ جب اللہ کا آپ نے نام لیا اس کا اجر کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے. آپ نے 12 یہ سنا ہوگا کہ ایک بار آپ نے سبحان اللہ کہا تو اتنا بڑا درخت لگتا ہے کہ گورا 100 سال بھاگتا رہے تو اس کا زمین ختم نہ ہو. مطلب کیا ہے کہ اتنی زمین ملے گی، اور کب تک ملے گی؟ 10-20 سال، 100 سال، 1000 نہیں، انفائنائٹ. تو ایک بار جو آپ نے اللہ کہا اس کا فائدہ آپ کو کب ملا، کب تک ملا؟ جو آپ نے راکٹ بنا لیا تھا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ ریسرچ نہیں ہونی چاہیے. اسلام میں ریسرچ ٹیکنالوجی کی اہمیت اپنی جگہ ہے، اور وہ ہے ابن سینا، ابن خلدون، یہ ساری چیزیں آپ کو الجبرا مسلمانوں کی ایجاد ہے. تو بات یہ کہ آپ نے جو ایک بار اللہ کا، اس کا آپ کو فائدہ 80 سال نہیں ہے. آپ نے اگر یہ ونڈوز ڈیولپ کر لی تو اس کا 80، 70، 80، 90 سال میں آپ فارغ ہو جائیں گے. قبر میں جائیں گے،
آپ کا وہ آمدنی اور فائدہ سب بند. یہاں اللہ کہنے سے انفائنائٹ خربوں سال آپ کو فائدہ ملتا رہے گا. پوائنٹ 1. پھر دنیا کو آپ کی کیا کنٹریبیوشن ہے؟ آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی میں تو مر گیا 80 سال بعد، مگر جو میں نے کام کیا وہ اس ٹیکنالوجی نے 10,000 سال تک دنیا کو فائدہ دیا، اگر دنیا وہاں تک رہی. مگر جس آدمی نے ایک بار اللہ کہا اس نے دنیا کو نہیں فائدہ دیا، اس نے پوری کائنات کو فائدہ دیا. آپ کی ٹیکنالوجی کا فائدہ صرف دنیا میں محدود ہے، صرف دنیا کو ہے، اس پلانٹ ارتھ کو ہے. آپ نے یہاں کچھ بھی کر دیا تو اس کے فوائد چاند پہ نہیں جائیں گے، سورج پہ نہیں جائیں گے، ملکی وے پہ نہیں جائیں گے. صرف آپ کی اس چھوٹی سی دنیا، اور یہ دنیا کی اہمیت کیا ہے پورے کائنات میں، اس ایک عالم میں، عالمین میں نہیں، اس ایک عالم میں، اس یونیورس میں. اور یہ یونیورس ابھی میں پڑھ رہا تھا، آپ نے بھی پڑھا ہوگا، جو ایک بلیک ہول کی تصویر لی ہے وہ 5 کروڑ لائٹ ایئرز روشنی کے ساتھ 5 کروڑ غالباً 50 ملین لائٹ ایئرز دور ہے، اور کائنات سے کئی بڑی. تو اتنی بڑی کائنات میں، اور اس میں تھا کہ اس ایک بلیک ہول میں اس کا جو سائز ہے وہ اتنا بڑا ہے کہ 36 لاکھ ایسی دنیایں آ جائیں، 36 لاکھ. اور یہ تو ایک چھوٹی سی مثال ہے. تو اس پوری کائنات میں دنیا تو ایک نقطہ بھی نہیں ہے. آپ کی جو ظاہری انوینشن ہے وہ صرف کس کو فائدہ دے رہی ہے؟ اس دنیا کو، اس میں بھی اس کے چند رہنے والوں کو. آپ نے پستول بنا لی، اس کا فائدہ بندر کو نہیں ہے، بھیڑیے کو نہیں ہے، شیر کو نہیں ہے. ممکن ہے اس کا تو نقصان ہو کے بےچارے مارے جا رہے ہوں. آپ نے اگر بجلی بنا لی تو اس سے چونٹیاں فائدہ نہیں اٹھا رہی، دیواریں فائدہ نہیں اٹھا رہی، اس سے صرف آپ انسان فائدہ اٹھا رہا ہے. تو مگر جو آپ نے ایک بار اللہ کا، اس کا فائدہ کس کو ہے؟ دنیا کو نہیں، پوری کائنات کو. اور اس کی دلیل حدیث شریف سے. کیا دلیل؟ کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ قیامت تک قائم نہیں ہوگی. مینز کہ یہ اللہ پاک کے تمام عالم تب تک قائم رہیں گے، صرف دنیا نہیں، صرف یہ یونیورس نہیں، رب العالمین سارے عالم تب تک قائم رہیں گے جب تک ایک بندہ بھی اللہ اللہ کرنے والا ہے. اب آپ دیکھیے کہ جو انسان اللہ کو پکارتا اس کی اپنی زندگی میں کتنا امپیکٹ ہے، پوری یونیورس کی زندگی میں، کائنات کی زندگی میں کتنا بڑا امپیکٹ ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ یار یہ جو بیٹھے ہوئے اللہ کو یاد کر رہے ہیں یہ بیکار بیٹھے ہوئے ہیں. ان کی وجہ سے ہم پہ بارشیں ہیں، اللہ کی رحمتیں ہیں، اللہ کے نام لینے والوں کی وجہ سے. یہ بیکار لوگ نہیں ہیں. اگر یہ ہٹ جائیں تو اللہ اوپر سے آگے آ جائے، اللہ پاک کا عذاب آ جائے، اللہ پاک کی رحمت کو. یہ لوگ جو اللہ کا نام سر جھکا کے لینے والے نا، ان کا اتنا بڑا پاور ہے، اتنا بڑا پاور ہے، اتنی بڑی کنٹریبیوشن ہے اس دنیا کی، اس کائنات کی ترقی میں، دنیا کی ترقی میں نہیں، کائنات کی ترقی میں. یہ سوال ہمارے دلوں میں کیوں آتا ہے؟ حقیقتاً کیونکہ ہمیں معرفت الہی نہیں، ہم اللہ کو پہچانتے نہیں کہ اللہ پاک کی عظمت کیا ہے.